والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دربار دربار میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا گئے. آج کی جمعہ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں بابرکت ساعتوں میں ہماری اس نشست کو ہم سب کے لیے نجات اور ہمارے مرحومین مسلمانوں کی درجات کی بلندی کا سبب بنائے. خالق کائنات اس ماہ مقدس میں ہم سے مجموعی طور پر جتنی غفلتیں، سستیاں اور کاہلیوں کی وجہ سے جو ہم کما حقہ خدا کی عبادت، مخلوق خدا کی خدمت میں جو جس حوالے سے بھی کمزوریاں واقع ہوئیں، اللہ کریم محض اپنے کرم، اپنے فضل کے طفیل ان سے درگزر فرمائے اور ہمیں ہماری ان سستیوں کوتاہیوں پر رب ذوالجلال اپنے قہر و غضب سے، اس کی گرفت سے محفوظ رکھے اور اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرمائے. رمضان المبارک کا جو خوبصورت فلسفہ قرآن و حدیث کے نور سے ہم تک پہنچا ہے کہ یہ وہ بھٹی ہے جو مسلمان کو اپنے اندر سے گزار کے کندن بناتی ہے. یعنی مومن جب
ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ مقدس کے حسین پاکیزہ نظاروں سے جب وہ لطف اندوز ہوتا ہے، رکوع و سجود، تلاوت و ذکر و اذکار، سحر اور افطار کے لمحات میں، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر رمضان المبارک میں اس کے معمولات سال بھر والے جاری رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس مقدس ماہ کی برکات سے انسان محروم رہا۔ مومن کیونکہ ایک ایسے دائرے میں رہ کر اسٹرگل کرنے والے کو کہتے ہیں کہ جس کے دائروں کی حدود و قیود کو اللہ نے اور اس کے پیارے حبیب نے اس کا تعین فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں مسلکوں، جماعتوں اور فرقوں کے دور میں اور ان کی دوڑ میں ہم جو اپنے تئیں عاشق رسول ہونے کا اور پختہ مومن ہونے کا دعوے دار ہیں، یہ اس دعویٰ کو ہم اگر قرآن و حدیث کے روبرو پیش کریں تو حقیقت کھل کے سمجھ آ جائے گی اس فریم میں آخر کون ہے جو اس میں بالکل فٹ ہے۔ دعوے تو ہر جماعت کرتی ہے، ہر مسلک کا دعویٰ ہے۔ مومن قد و قامت سے نہیں، مومن وزن قدر سے نہیں، مومن لباس انداز سے نہیں، مومن کے لیے زندہ اور عالمگیر دین نے ایک فریم پیش کیا ہے، اس میں اس کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر اس میں آپ فٹ ہیں تو آپ کو سلام، اس میں کوئی اور فٹ ہے تو پھر اس کو سلام، ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم اسی دوڑ میں اسی سپیڈ کے ساتھ یوں جڑے رہیں کہ اس گرد میں شور و ڈول میں ہم ہی اس تقاضے پر لگے رہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں، کیونکہ میری پگڑی خوبصورت ہے، میرا جبہ آیا ہے، میں مسواک کرنے والا ہوں بلکہ ہر وقت ساتھ رکھنے والا ہوں، میری شلوار ٹخنوں کے اوپر رہتی ہے، تسبیح ہاتھ میں رہتی ہے، نماز تکبیر اولیٰ میں کبھی بھی ترک نہیں ہونے دیتا، تو کیونکہ میں مسلمان ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تو اختلاف ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، آمین اونچی کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، درود شریف کی فضیلت کیا ہے، نماز کے بعد اذان کے بعد گنجائش ہے نہیں ہے، ان میں تو بحث ہے، داڑھی شریف کتنی لمبی ہو اس میں بھی ہے، لیکن وہ جو بنیادی جو ہماری بیسکس ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں، ان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ باقی چیزوں میں تو گنجائش ہے، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رمضان تو اپنا رخت سفر مان چکا، آج ہم سے جدا ہونے لگا ہے، لیکن رمضان کے اندر جو مخلوق خدا مسجدوں کی رونق میں اضافے کا باعث تھی، اب یہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے، یا یہ لوگ محسوس کریں گے کہ اب
ہمارا کام ختم ہے، یہ کوئی اور کام کرے گا، سخاوتوں کا جو دور تھا وہ ختم ہو جائے گا، افطاریوں کا، سحریوں کا یہ سلسلہ۔ تو قرآن و حدیث کی جو دائرہ کار ہے ان میں ہم نے دیکھنا ہے۔ مثلا سب سے پہلے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک جان کی حفاظت کی اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی۔ اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی یہ سب سے بنیادی چیز ہے، حرمت انسان اور حرمت جان کی جو بات ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سنی کہاں کھڑے ہیں؟ شیعہ کہاں کھڑے ہیں؟ دیوبندی کہاں کھڑے ہیں؟ وہابی کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے نزدیک کسی کی جان کا کسی کو کتنا دکھ ہے، درد ہے، کتنی تکلیف ہے، اگر یہ درد نہیں ہے تو پھر معاف فرمائیے گا، شاید ہم ایمان کے اس دائرے میں آئے نہیں۔ جب آئے ہی نہیں ہے تو پھر جو مرضی دعویٰ کریں کہ کوئی درندہ دن دہاڑے باغ کے سامنے کسی نوجوان کو گولی مار کے اس کے بوڑھے باپ کی جھولی میں تڑپتے ہوئے بیٹے کا لاش ہو، مملکت پاکستان ہو، اسلام کے دائی لوگ موجود ہوں، ظاہر ہے وہ جو مارنے والے تھے وہ ہندو بھی نہیں ہوں گے، سکھ بھی نہیں ہوں گے، کسی بدبخت ماں کا تو وہ بیٹا ہے نا کہ جس نے کسی کی ماں کی گود اجاڑی، کسی بدبخت باپ کی تو وہ اولاد ہے نا جس نے کسی کی باپ کے سامنے اس کے تڑپتے ہوئے جوان بیٹے کو تڑپایا اور خون میں نہلایا۔ کہاں ہے اسلام ہمارا؟ ہم کس پوزیشن میں ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ اس سے آگے چلیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہے۔ ہماری زبان سے کون کتنا محفوظ ہے؟ اس سے آپ اور میں بخوبی اندازہ، اس میں کون سی دیوبندیت، بریلویت، سنیت، شیعت والی بات ہے جس میں کوئی اور بندہ معترض ہو؟ ظاہر ہے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دین کا فریم تو ہمیں واضح بتا رہا ہے کہ اس میں وہ ہے صوفی صاحب، حاجی صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، آپ اپنے رکوع و سجود کو خدا کے لیے اپنے پاس رکھو، یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے۔ بندوں کے لیے آپ کتنا پیار کرنے والے ہیں، مخلوق کے خدا کے لیے آپ نے اسلام کے سماجی نظام کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اب عبادت گزاروں کے سجدوں نے، تبلیغی اجتماعات بھرپور ہیں اور جماعتیں اس میں ناز کرتی ہیں، ہماری لاکھوں کی تعداد تھی، اس کی کروڑوں کی تعداد تھی، اللہ کرے اربوں خربوں کی تعداد ہو، تم رشتہ داروں سے کیسے ہو؟ میرے اور آپ کے پیغمبر آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہے مصطفیٰ کا دین۔ ہماری اس میں پوزیشن کیا ہے؟ ظاہر ہے مسلکوں کے جھنڈے، پارٹیوں، جماعتوں کے اٹھانے والے احباب اس طرف کب توجہ دیں گے اور اسلام کا یہ حسین پاکیزہ چہرہ دنیا کے سامنے کب رکھیں گے؟ اگر آپ اور میں کسی کا حق مارنے والے ہیں تو جتنی مرضی عبادت کریں، جتنا مرضی رکوع و سجود کریں، دین سے تعلق نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ جس نے کسی کا حق چھینا اس کا کیا تعلق ہے ایمان سے؟ زانی ہے، شرابی ہے، سود خور ہے،
کہاں ہے وہ مسلمان جو اسلام کے حسین پاکیزہ فریم میں ہو اور دین، پھر وہ دین کی بات کرے تو سبحان اللہ۔ تکبر ہم میں، رعونت ہم میں، لوٹنے والے ہم، دو نمبری کرنے والے ہم، دھوکہ دینے والے ہم، رشتہ داروں کو ستانے والے ہم، سود پہ بزنس کرنے والے ہم، اور سب سے بڑے عاشق رسول کے دعوے دار بھی ہم۔ ظاہر ہے جب اسلام یوں ہم رکھیں گے، یعنی جو اپنے مزاج کے مطابق ہے، طبیعت کے مطابق ہے وہ لے لیا، اور جو طبیعت سے ہٹ کے ہے اس اسلام سے ہم دور ہو گئے۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، رمضان المبارک تو ہمیں خیر اور برکت دینے آیا تھا، وہ بانٹتا رہا، آوازیں لگتی رہی، تقسیم ہوتی رہی، لیکن ہم جھولی پھیلانے کی بجائے ہم اپنے معاملات اور مصروفیات میں لگے رہے تو خدا کی رحمت ہم حاصل کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے یہ پتہ آج چلے گا اور آج کے بعد چلے گا کہ کتنا ہمارے دل قرآن کی وجہ سے، قرآن کی آیات سے پگھلتے گئے، کتنا ہم شرم والے، کتنے حیا والے۔ جب آرٹیفیشل بنیں گے تو پھر خیر اور برکت کبھی بھی ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ اقبال فرماتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو گئے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو پیدا کرے غافل کے مغلوب گمان تو گئے، پڑے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد سبق پڑھ پھر صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ مسلمان تو دنیا کو لیڈ کرنے والا ہے، اس کا کردار بے مثال، اس کا رویہ بے مثال، اس کی بزنس اور تجارت کے معاملات بے مثال، اور جب عالم کفر کی ڈائریکشن پہ چلنا شروع کرے گا، بے دیانی اور عدم توجہ اور دین سے دوری کی وجہ سے ہر الٹے سیدھے کاروبار میں ہاتھ ڈال کے سود اور حرام کی پرواہ کیے بغیر لگا رہے گا، اور دوڑ یہ ہوگی کہ گاڑی اس سے بڑی، گھر اس سے بڑا، رہن سہن اس سے اعلیٰ، لباس و پوشاک دوسرے سے اعلیٰ، شادی و غمی میں اس سے آگے۔ تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی انا کی پوجا کی ہے، ہم نے خدائے ذوالجلال کے احکامات کی طرف توجہ نہیں دی۔ اگر ہم خدا کے احکامات کو اور نبی کائنات کے عالمگیر پیغامات کو سامنے رکھیں تو پھر ہمیں کوئی بھوکا ملے گا نہیں، کوئی پیاسا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے دوسرے کو وہ رزق روزی کے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہے۔ جب تک ہم ایسے نہیں ہوں گے، پھر اسرائیل ہو، پھر امریکہ ہو، پھر کوئی اور ملک ہو، وہ ہمیں ہمیشہ رونتے چلے جائیں گے، اور
عربی کی غلامی پہ ناز، خدا کے احکامات پہ یقین کامل ہو جائے گا تو پھر اللہ کی کبریائی کی قسم ہے مومن کی رات بھوکی تو گزر جائے گی لیکن حرام کے لقمے سے ہمیشہ خود بھی بچے گا اور بچوں کو بھی بچائے گا۔ لیکن اگر ہم ان مراحل سے نہ گزرے، ہماری سستیوں کی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے، زنا ہو، شراب ہو، سود ہو، بدکاری ہو، بے رحمی ہو، یہ تمام کی تمام برائیاں آہستہ آہستہ یوں سرایت کر جائیں گی کہ پھر عالمی دنیا کہے گی عدل میں تمہارا 200 کے قریب تمہارا نمبر، ایڈمنسٹریشن میں تم ناکام، ایمان میں تم پیچھے، اخلاق میں تم پیچھے، کردار میں تم پیچھے، لین دین میں تم پیچھے، اور رکوع و سجود کی بات ہو، دستار و جبہ کی بات ہو، عمرہ و حج کی بات ہو، محافل میلاد یا تبلیغ کے اجتماعات کی بات ہو، اس میں آپ دنیا کو ٹاپ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہم پریکٹیکلی دنیا کو یہ نمونہ پیش کرنے میں کامیاب نہ ہو کہ ہماری زندگی اپنی خواہشات طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ پل پل محمد کی شریعت کے مطابق ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ باقی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اس زمانے کی اور مسلمانوں کی بالخصوص ایک برائی ہماری اجتماعی اگر ہم سامنے رکھیں جس کا شکار ہم ہو چکے گئے، ہم چاہیں تو نکل سکتے گئے، وہ سب سے بڑی برائی دیوبندیت، سنیت، وہابیت، شیعت، ہندی، سندھی، بلوچ، پٹھان، ہم سب اس میں جڑ چکے گئے، وہ سب سے بڑی برائی ہمارے مسلمانوں میں ہے ریاکاری، فضول خرچی، جس کا کوئی دین سے تعلق نہیں، جس سے دین سختی سے منع کرتا گئے ہم اس کا حصہ بن چکے۔ مجھے بتائیے جس بد نصیب قوم کے ہاں یہ رواج اتنا زور پکڑ چکا ہو، عید کے موقع یا شادی کے موقع پر ہم نئے نوٹ خریدنے کے لیے براہ راست اس پہ سود دے لگے گئے، اور ہمیں ایسے ایسے اسکالر میسر آ چکے گئے فیس بک اور یوٹیوب پہ جن کو خود کو بھی نہیں پتا کہ غسل جنابت کیا گئے، حرام کیا گئے، حلال کیا گئے، یہ ضرور پتا گئے کہ اس مسلک سے یہ پوچھو، اس مسلک سے یہ پوچھو۔ اور ہماری فیس بک کی دنیا، بے حیائی کی دنیا، نئی نسل ان پہ مست ہو چکی ہے۔ آپ اور میرے لیے کتنا عجیب المیہ ہے، قابل غور، نوٹوں کی دتیاں چوکوں سڑکوں چوراہوں میں بک رہی ہے، نئے لے لو، نئے نوٹوں کی ایک کاپی پر 100، 200، 500، 400 دے رہے ہم، اور ہم اس برائی میں کتنے آگے ہیں ہمیں اس اندازہ ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ کبھی ڈھکی چھپی سود اور کبھی بالکل براہ راست اعلانیہ، اور مطمئن ہے حرام پہ حرام۔ میرے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ رواج، یہ رسمیں کہاں سے آن ٹپکی گئے؟ ہم تو لوگوں کے سامنے آئیڈیل تھے، بحیثیت مسلمان، لوگ رویوں کو، کردار کو دیکھتے کہ وہ کہتے ان کے مزاج میں یہ بات شامل ہے، یہ سب سے پہلے اللہ کا حکم، نبی کی سنت کو مد نظر رکھتے گئے،
رواج جائیں بھاڑ میں، حکم خداوندی آ گیا، فرمان مصطفی آ گیا، تو مومن پھر سر تاپا اس کے حضور جھک کر کہتا ہے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا گئے، میرے لیے سب سے بڑا حکم وہی ہے۔ اس میں کتنی گنجائش ہے، اس میں کیا رائے ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، بلکہ واضح طور پر قرآن نے کہہ دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ کس موقع پر میں اور آپ فضول خرچی کے معاملات میں کہاں کھڑے، بریک کی دوڑ میں حیا ختم ہوا، بریک کے چکر نے ہماری غیرت کو اڑایا، یہ اونچے پلازے، اونچی شاپنگ، بڑی جگہوں پر جا کے شاپنگ کر کے اپنے بچوں کے ساتھیوں تک یہ بات منتقل کرنی، ہم نے فلاں لیا۔ یعنی عالم کفر جو چاہتا تھا وہ کچھ ہم سے کروا چکا، اور جو ہمیں نبی نے کہا ہم اس سے پیچھے ہٹتے گئے۔ پھر دعا یہاں مانگے یا کعبے میں جا کے مانگے، قبولیت کیسے ہوگی؟ تو جب اللہ کے حکم پر عمل ہو، نبی کے فرامین پر عمل ہو، پھر کعبے بیٹھے ہوں یا آپ گھر کے حجرے میں سین میں بیٹھ کر رب کے حضور دعا کرے، تو اللہ میری اور آپ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرمائے گا، کرم فرماتا ہے۔ میرے نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ یہ میرے رب کا ارشاد ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جس نے بھی اسراف کیا اور جھوٹ کی طرف اپنے آپ کو چلایا، دھوکے کی طرف اس نے اپنے آپ کو جوڑے رکھا، فضول خرچی کی طرف لگا رہا، اللہ تو اپنی ہدایت کا نور اس سے اوجل فرما لیتا گئے، اور جو اللہ کے راستے پر اور محبوب کے حکم پر عمل پیرا ہو گیا، اللہ اس کو قدم قدم پر ہدایت کا سامان اور نور عطا فرماتا ہے۔ آج میرے لیے آپ کے لیے سستی اس وجہ سے گئے، ہمیں اس اسلام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس اسلام کے پیغام کو جو میرے اور آپ تک منتقل کیا ہے، یہ تبلیغ نے نہیں کیا صرف، تلوار نے نہیں کیا صرف، بلکہ ابو بکر و عمر و عثمان کے اور علی المرتضیٰ و حیدر کرار، بلال، طلحہ و زبیر کے مقدس کردار نے منتقل کیا ہے۔ اگر آپ کے میرے شہر کے اونچے ٹیلے پہ آج امام علی الحق کی قبر اطہر موجود ہے، وہ یہاں بزنس تجارت کی غرض سے نہیں آئے، محمد عربی کے دین کا پیغام دینے آئے، اور مومن کا کردار یہ ہوتا گئے، اس کے معاملات کو، معمولات کو دیکھ کر لوگ کشاں کشاں دین کی طرف چلے آتے ہیں۔ جب بزنس مین کا بزنس یوں ہوگا، اس میں دھوکہ فراڈ نہ ہوگا، پھر اس کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کاروباری معاملات کو شریعت کے دائرے میں رکھے گا تو در حقیقت یہ دین محمدی کی تبلیغ کا سامان ہوگا۔ لیکن جب بات میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، تو پھر کہاں دین کا پیغام؟ اللہ نے 4 پیسے دیے تو دکھلاوا، اللہ نے طاقت قوت دی تو دکھلاوا، تصنع بناوٹ، کیا کیا معاملات
ہماری طبیعت و مزاج میں شامل ہو جاتے گئے، پھر خیر اور برکت کیسے میسر آئے گی؟ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، اسلام کہتا ہے یہ اعتدال والا دین ہے، دولت ہے تو بھی اعتدال، نہیں ہو تو بھی اعتدال، طاقت ہے تو بھی اعتدال، طاقت نہیں ہے تو بھی اعتدال۔ جب حد کو کراس کرنے والے بن جائیں گے، پھر ایک رمضان کیا، رمضان المبارک کے پاکیزہ مقدس لمحات تو خیر و برکت بانٹتے رہیں گے، لیکن ہماری خواہش مزاج تمنا اپنی طبیعت کے مطابق جو کچھ کریں گے وہی کچھ ہوگا، اس کا دین سے، محمد عربی کے فرامین سے تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ صوفی کرے، وہ پیر کرے، وہ مولوی کرے، وہ تاجر کرے، وہ بزنس مین کرے، جو اسراف کرنے والا گئے، فضول خرچی کرنے والا گئے، وہ فرعونیت رکھنے والا گئے، اور جو اعتدال برتنے والا گئے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والا گئے۔ ایک یہ ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ایک یہ ہے کہ ہم کوشش کریں ایسے امور سے بچیں۔ جب میرے اور آپ کے جیسے مسلمانوں میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ عید کا مطلب نیا سوٹ، تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں عید کا فلسفہ سمجھ نہیں آیا، عید کا مطلب ہے ہر چیز نہیں، پھر ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ تو جب عید کا مطلب یہ سمجھیں گے کہ مخلوق خدا کو خوشی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس رمز کو پا گئے، اس پیغام کو پا گئے، جو پیغام خدا بندی ہے اس کو ہم نے پا لیا، اس سے دور ہوں گے، بربادی ہوگی۔ ہاں ایک ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جب ہم کوئی حدیث شریف بیان کرتے ہیں، جیسے حضرت مولا کائنات حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں اشراف مال اور رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب کیونکہ ہے نہیں ہو تو تم یہ کہہ رہے ہو، ہماری فیکٹری، ادارہ، بزنس، تجارت وہ تو کم نہیں ہوئے، ملک خان، نواب، فلاں۔ ہم نے کہا ہاں اصل بات یہ ہے کہ مال والے کے پاس مال تو بڑھتا گیا لیکن سکون ختم ہوتا گیا۔ جو مال سکون چھین لے، آؤ سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے احکامات اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین کو سامنے رکھ کر خیر و برکت ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں 4 قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی پروردگار دعا قبول نہیں فرماتا۔ عرض کی گئی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک وہ جس کے پاس مال ہو لیکن وہ فضول خرچ ہو، دکھاوا کرے، میرا لباس، میرا گھر، میری رہن سہن، میری گاڑی، میری دھج، میری زندگی دوسرے دیکھتے رہے، اس کی دعا پروردگار قبول نہیں فرماتا۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت اس کی روزی میں یوں تنگی فراہم کرتا ہے کہ اس کا اطمینان و سکون چھن جاتا ہے۔ جس کا سکون لٹ جائے اس کے پاس کیا بچا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا بدبخت ہو گئے جس کو اللہ نے، جس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور قیامت کے دن رب کی رحمت سے محروم رہے گا، اللہ نے اس کو کوئی عہدہ و منصب دیا اور اس نے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو ایڈجسٹ کیا، یعنی اس پاور میں، طاقت میں اس نے اپنوں کو، نااہل لوگوں کو ایڈجسٹ کرتا رہا، جو اس پر اصل حق رکھنے والے تھے وہ محروم رہے، اور جس نے مخلوق خدا کو حقدار
معروم رکھا، اور جس نے اللہ کا دیا ہوا رزق اس کے بندوں تک محبت کی صورت میں، چاہت کی صورت میں، الفت کی صورت میں منتقل کیا، آسانیاں دی، خیر و برکت منتقل کی، تو اللہ اس پہ راضی ہوا۔ میں تو اپنی بات کرتا ہوں، ایسے ظالم اور ایسے نام نہاد سخیوں کو بھی جانتا ہوں جو سارا سال قوم کو لوٹتے گئے اور رمضان المبارک میں سحری و افطاری کے لیے سڑکیں سجائے بیٹھے ہیں۔ 2-4 نہیں 20 کو جانتا ہوں کہ جن کے لوگ رو رہے گئے ان کے ماتحت، ان سے بزنس کرنے والے روتے گئے کہ یہ ظالم ہے، سفاک کے درندہ گئے، لیکن سحری افطاری میں کئی دیگیں پک رہی ہیں اور دکھایا جا رہا ہے کہ ہم سخی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بدبخت سخیوں، رمضان کے بعد جن کو تم نے رمضان میں دیا وہ مر گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں؟ جو تم نے رمضان کے مہینے میں اس نیکی کو تماشا بنایا، چینلز آتے رہے اور تم فخر سے کہتے رہے ہم نے اتنوں کو افطاری دی، اتنوں کو سحری دی ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اگر یہی اللہ کا دیا ہوا رزق اس دکھلاوے کی بجائے اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، غریبوں کے اپنے محلہ گلی میں ان غریبوں تک یوں پہنچاتے کہ ان کے سال آرام سے گزر جاتا، تو پھر پتہ چلتا اخبار کو، چینل کو پتہ لگے نہ لگے، جس کے لیے نیکی کی ہے اس پروردگار کو پتہ چل چکا ہے۔ ایسے میں تو عموماً میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو جو لوٹتے گئے، اور لوٹنے والے سود خور بھی سال کے بعد 2-4 دسترخوان لگا کے بلے بلے ہو گئی، پھر وہی سلسلہ جاری، پھر وہی معاملہ۔ اس لیے نیکی کو تماشا نہ بننے دیا جائے، دکھلاوا نہ بنایا جائے۔ جب تک دکھلاوے کی جانب لے کے چلیں گے، سڑکیں سجے گی، دیگیں پکیں گی، لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن پاک پیغمبر کا دین فرماتا ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے حال سے آگاہ رہو، اس کی خبر رکھو، اس سے پیار کرو، جو خود کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو خود پہنو اس کو پہناؤ۔ اب فیکٹری میں مزدوری کرنے والا مزدور بیچارہ تو تڑپتا رہا، مالک کو پتہ بھی گئے یہ بیچارہ فطرانے کا بھی حقدار ہے، جوان بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں یہ زکوٰۃ کا بھی حقدار ہے، جو فیکٹری کا مالک سڑک پہ دیگیں پکواتا رہے، اس کے زیر طاعت، اس کے ملازم، اس کے کارکنان، وہ غریب بیچارہ بیٹی رخصت کرنے کے قابل نہ ہو۔ حاجی صاحب فٹے منہ تیری سخاوت ہے، در فٹے منہ تیری سخاوت ہے، در فٹے منہ تیرے دسترخوان اور دیگیں پکانے پہ، جو سڑک پہ چلنے والے کا تجھ پہ اتنا حق نہیں تھا جتنا تیرے زیر طاعت کام کرنے والے کا حق تھا۔ چاہیے تو یہ تھا اس کے بچوں کی تعلیم کا اہتمام تو کرتا، 1000 دیگیں پکانے کی ضرورت نہ تھی، اس کی بیٹی کو رخصت کرتا، لوگوں کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوتی، تجھے دسترخوان سڑکوں پہ بچھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر تو یہاں یتیموں، غریبوں، مسکینوں کی یہاں اگر ان کے لیے داد رسی کا اہتمام کرتا تو یہ جناب سڑکوں پہ لنگر پکانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن تیری دیگوں کو تو دنیا نے دیکھا، مگر تیرے اندر کی دنیا کو تو اللہ جانتا ہے کہ واہ واہ بھی ہو گئی، بلے بلے بھی ہو گئی۔ ادھر عالم یہ ہے میرے نبی یہ کائنات کے غلاموں، دسترخوان لگا ہوا گئے، رسول کائنات کا غلام بیٹھا ہوا گئے، آنے والے آ رہے گئے، کھانے والے کھا رہے گئے، اور خیرات لینے والا فقیر لے کے پھر آگے بڑھتا گئے۔ ایک کونے پہ دیکھا کوئی روکھی، کوئی جناب روکھے ٹکڑے کھا رہا گئے، خشک روٹی کا ٹکڑا کھا رہا گئے، پھر وہ واپس آتا ہے
گئے، کہتا ہے اور دے دو، دینے والا کہتا ہے لے لو، لیکن یہ کس کے لیے؟ کہتا ہے وہ جو سامنے بابا جی روکھی روٹی کھا رہے گئے سوکھے ٹکڑے، کہا بچے یہ کوئی اور نہیں گئے، یہ جو لنگر چل رہا گئے یہ اسی کا گئے، یہ حیدر کرار گئے جس نے دنیا کو طلاق دے کے محمد عربی کے دین کا علم اٹھا لیا ہے۔ میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں، جب تک ہم ویسیت قوم ایسے معاملات سے دو چار رہیں گے، رکھو اپنے اپنے مسلک، بلے بلے کرو، نعرے لگاؤ، واہ واہ کرو، لیکن قوم مسلمان ڈھونڈو کہاں گئے؟ اسلام کے فریم میں، شریعت کے فریم میں جو مسلمان آنے والا ہے وہ کہاں؟ زبان سے پڑوسی محفوظ، حاجی صاحب، صوفی صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب، ہم تو ایسے بدبخت لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو باقاعدہ وضاقتہ میں پورے مولوی، امامہ، جبہ، پوری نمازیں، لیکن ابا تڑپ تڑپ کے مرا۔ اسی شہر کی بات کر رہا ہوں، ہمارا ایک نمازی تھا جس کا بدبخت بیٹا ایک بڑی جماعت سے وابستہ، اور وہ بڑا مذہبی اپنے آپ کو کہنے والا ہے، پیغام بھی بھجوائے، مگر اس بغیرت بدبخت نے اپنے باپ کی خدمت کرنے کے حوالے سے محروم رہا۔ خدا کے لیے سے نیکی کے ماحول سے باہر نکلو، کروڑ لعنت اس مولوی پہ، پیر پہ، اس قائد پہ جس بدبخت کو پتہ بھی گئے اب اپنی جماعت، اپنی تنظیم میں ایسا ہجوم جمع کرنے کی بجائے ان کی تربیت نہ کرے، جس قائد کے ساتھ چلنے میں قائد کی عزت زیادہ، پیر کی عزت زیادہ، مولوی کی عزت زیادہ اور باپ ماں کی عزت کم ہے۔ لعنت مولوی پہ، پیر پہ، قیادت پہ۔ مزہ تو تب ہے کہ پیار کرنے والے کو پہلے بتاؤ، بچے، بھائی عزیز، میرے مرید، میرے شاگرد، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تیری عزت کی سب سے زیادہ مستحق تیری اماں ہے، تیرے احترام کا سب سے زیادہ حقدار تیرا بابا ہے، تیری شفقت کے حقدار تیرے بھانجے بھتیجے غریب پڑوسی گئے، پھر پتہ چلے گا ہم نے محمد عربی کے دین کو سمجھا ہے۔ میرے پاک نبی کائنات کے پیارے غلاموں، ہم اپنے لیے تو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس کا اہتمام کرتے گئے، لیکن رشتہ دار پڑوسی کے لیے ہم نے کیا سوچا؟ اعلیٰ برینڈ، اعلیٰ لباس، اس کی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ اسلام کا فلسفہ تو یہ ہے کہ جس نے اپنی قربانی دے کے دوسرے کے لیے خوشیوں کا سامان کیا، آپ کے آقا و مولا کی شہزادی میرے نبی کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ زہرا پاک، سائل نے سوال کیا، کپڑا مل گیا، روٹی کی بات ہوئی، حضور فرماتے گئے اس کو لے جاؤ، اور صحابی لے کے چلتا گئے، ظاہر گئے، ایک ایک کھجور سے دو افراد رات گزارنے والا وہ ٹائم ہے، گھر میں فاقوں کا ماحول ہے، وہ چلتا چلتا اس گھر پہ لے کے سلمان فارسی آ گئے، پتہ گئے یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نہ نہیں ہوگی، یہاں تو میں نے دکان پہ لکھ دیا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ آپ کا حق ہے لکھیں، اگر سکھ ہیں تو ہندو ہیں، یہودی ہیں تو لکھیں، اگر آپ محمد عربی کے ماننے والے ہیں تو پھر یہ لکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، کیونکہ مجھے پتا ہے جو بات میں نے ایک بار 2 نمبری کر کے سامان بیچا پھر یہ چلاکی سے نہیں بیچ سکوں گا۔ اگر مجھے پتا ہے کہ رزق بندے کی صورت میں مجھے رب نے پہلے بھی دیا ہے پھر بھی دے گا، اگر آپ کی میری شاپ پہ لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس،
تو پھر شرم آنی چاہیے، نماز پڑھتے ہوئے کم از کم شرم آنی چاہیے، اللہ اللہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ رزق میری تحقیق نہیں دے سکتی، چلاکی نہیں دے سکتی، محنت نہیں دے سکتی، رزق دینے والا ہولی ہولی بولو، رزق دینے والا اللہ ہے۔ جب 2 نمبر 1 نمبر چیز کو گڈمڈ کر کے کون سا ایسا شعبہ بچا ہو، دیوبندیو ہو، سنیو، وہابیو، شیعو، کوئی تو بتاؤ فروٹ بیچنے والا باہر آلہ رکھے دیتے ہوئے مکس کرے، اینٹ بیچنے والا اوپر اور رکھے اندر، اور گندم بیچنے والا اوپر اور نیچے، اور اسلام کہاں کھڑا ہے؟ تسبیح بھی جاری ہے، عمرہ بھی جاری ہے، یہ سارے کے سارے معاملات جب ہمارے ہاں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں باقی سب کچھ سمجھ آئی ہے، دین بولیے، دین سمجھ نہیں آیا۔ اس لیے میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ہمیں واپس لوٹنا گئے اور دیکھنا گئے کہیں ان چکر میں، اس عادت میں۔ اچھا دیکھو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے یہ فحاشی سے، بولو برائی سے اور گندی باتوں سے۔ اگر نمازی گندی باتوں میں بھی مصروف ہو، بے حیائی میں بھی مصروف ہو، دھوکے میں بھی مصروف ہو، اس کا مطلب ہے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز بولو، تو اس پہ تو بڑا زور ہے، شلوار اونچی سی کے نیمی، حضرت صاحب بڑا زور ہے، ہونا چاہیے، یہ تو بڑا ضروری ہے کہ آپ کیسے آئے، کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ تو دیکھو آپ نے کیا کیا، معاملات کیسے ہیں، معمولات کیسے ہیں۔ میرے کریم کے پیارے غلاموں، اسلام کا یہ نور اب ہم نے اپنی نسلوں تک منتقل کر کے پھر ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کے حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے دین میں ایسا بھی ماحول معاملہ آیا، ایک یتیم بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں اب میں بلوغت سے دوچار ہوں، میں اب بڑا ہو رہا ہوں، ہو چکا ہوں، لیکن آپ کے بدن پر بوسیدہ پھٹا ہوا لباس دیکھ کر اب میں پریشان ہوتا ہوں، یتیمی سے بھی دوچار ہوں، اگر آپ کہیں تو اپنے رشتہ داروں میں سے چچا تایا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ ماں کہتی ہے بیٹے میری تو بات نہیں سنی گئی، اگر تم ٹرائی کر سکتے ہو کرو۔ رشتے کی چاہت لے کے یتیم بچہ تائے کے گھر میں آیا، اماں کا لباس پھٹ رہا ہے، ہم غربت سے دوچار ہیں۔ تائے نے دھکے دے کے نکالا، تیری ماں چوکوں چوراہوں پہ ہماری برائیاں کرتی رہی، اب مرو، باڑ میں جاؤ، ہمیں کیا لگے۔ چچا کے گھر پہ آیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ذلیل کیا گیا، روتے روتے واپس جانے لگا۔ راستے میں حضور رحمت کونین کی دربار در بار کا ایک درویش، دین محمدی کا ایک علمبردار مبلغ اس کو نظر آیا۔ روتے کیوں بچے؟ مسلمان تو روتے ہوں کو ہنسانے والا گئے، آپ کا اور میرا مزاج کیا گئے؟ حاجی صاحب، صوفی صاحب، اگر آپ کی نیکی، آپ کا تقوی سلامت ہے اور آپ کی وجہ سے پڑوسی کے گھر میں اگر کسی بہن بیٹی کے آنسو گرے گئے تو پھر رکھو اپنی عبادت کو اپنے پاس۔ آپ کی وجہ سے رشتہ داروں میں اگر پھوٹ پڑی ہے تو رکھو اپنی جماعت تنظیم، اپنی فکر کو اپنے پاس۔ اسلام کا پیغام حسن تو یہ گئے۔ اس مبلغ نے کہا بیٹے پریشانی کیا ہے؟ کہ اماں کا لباس پھٹ چکا،
چاچے نے دھکے دیے، تائے نے بے عزت کیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیا کرے؟ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس دین کا مبلغ ہوں جس دین کا وارث آج بھی دکھی دلوں پہ مرہم رکھ کر ان کو سکون فراہم کرتا ہے۔ میں تجھے بتاؤں، اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، خیر چاہیے، برکت چاہیے، میرے ساتھ چل۔ بچہ آگے سے کہتا ہے جانا کہاں ہے؟ کہا ایسے کامل فرد کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا جس کے دربار میں روتا ہوا جانے والا بھی مسکراتا ہوا واپس آتا ہے۔ بس تو ان کے رخ زیبا کو دیکھ لے گا، ٹھنڈک پڑے گی۔ کہنے لگا سچ بتا تو کہیں اس نئے دین والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہیں کر رہا؟ کہا بالکل انہیں کی بات کر رہا۔ کہنے لگا پھر سنو، میں کوئی بھی کام اپنی اماں کے حکم کے بغیر نہیں کرتا۔ ہمارے گھر تو کہتے ہیں اماں تینوں کی پتا، بادشاہ ابا تینوں کی پتا، میں نے میٹرک کیا، ایف ایس سی کیا، بی ایس سی کیا، ایم اے ایم ایس سی کیا، ابا تینوں کی پتا۔ دنیا کا بدبخت وہ بیٹا وہ بیٹی جو ماں باپ کو کہے تینوں کی پتا، اور دنیا کا اس بچے کو سلام ہے جو پڑھا لکھا ہو کر بھی کہے ابا جی میں تواڈا حکم، اماں جی میں تواڈی مرضی۔ اگر چاہتے ہو ماں باپ بوڑھے نہ ہو تو نہ ہونے دو بوڑھے، جب بھی بولے قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دنیا کا بدبخت ہے وہ بچہ جو عہدے و منصب و علم کی وجہ سے ماں باپ اس کے سامنے اونچا نہ بولے کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، اور دنیا کا وہ خوش نصیب اولاد ہے کہ جو ماں باپ کے سامنے سر جھکائے رہے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ نوجوانوں آپ اور میں آج سے یہ اہتمام کرے، گھر سے نکلتے ہوئے اماں کے پاؤں ابے کے ہاتھ چوم کے جائیں، واپس آتے ہوئے اپنی ماں اور باپ کے لیے راحت کا سامان لے کے آئیں۔ میٹھا پسند ہے وہ لے کے آئیں، فروٹ پسند ہے وہ لے کے آئیں، کوئی بھی سامان چیز پسند ہے وہ لے کے آئیں۔ آپ سمجھ نہیں سکتے وقت کا غوث و کتب و ابدال ہو، اس کی دعا میں اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا تیرے ان پڑھ سادہ باپ ماں کے ہلنے والے لبوں کی حرکت سے اللہ نے تجھے برکات سے سرفراز رکھنا ہے۔ اس لیے پیروں سے بھی پیار کرو، مولویوں سے بھی پیار کرو، جماعتوں سے بھی پیار کرو، لیکن تیری جماعت، تیرا مولوی، تیرا پیر، تیرا قائد اگر تیرے ماں باپ کی عزت میں اضافے کا باعث نہیں بنتا، وہ پیر بھی بدبخت ہے، مولوی بھی بدبخت ہے، قائد بھی بدبخت ہے، کیونکہ قائد پیر ہے ہی وہی کہ جو پل پل تجھے سمجھائے کہ تیری جنت ماں کے قدموں میں ہے اور حج و عمرہ کا ثواب تیرے ابا کا چہرہ تکنے میں ہے۔ اگر ایسا اہتمام ہو تو سبحان اللہ۔ میرے نبی کائنات کے غلام و بچہ کہتا ہے اپنی مرضی نہیں چلے گی، اماں سے پوچھوں گا۔ کہ اچھا پوچھ کیا اماں؟ چاچے نے رلایا، تائے نے دھتکارا، لیکن ایک خبر ملی ہے کوئی ایسا بھی ہے جو روتے ہوں کو گلے لگانے والا ہے، جو گرتے ہوئے آنسوؤں کو تھامنے والا ہے، پوچھنے والا ہے۔ ماں کہتی ہے پتر سچ دس کتے محمد دی بات تے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزہ تب گئے کہ لوگ کہیں آپ جب بات کریں کہ میں پریشان ہوں یار، میں فلاں چیز بیچ رہا ہوں، مجبوری ہے،
100 مسلمان آ جائیں گے، مجھے دے ریٹ اتنا کم لگائیں گے کیونکہ پتہ ہے یہ پھنسا ہوا ہے، اور تیرے کاروبار کرنے پہ لعنت۔ کتنا بدبخت ہے، ہلکے کتے کی مانند کے دوسرے کی مجبوری پہ نظر رکھ کے بیٹھا گئے، وہ بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتا گئے، وہ بیٹے کا داخلہ بھیجنا چاہتا ہے، وہ بیٹے کا علاج کرانا چاہتا گئے، اور یہاں لکھا ہوا گئے، بھاگ دوڑ کے آ گیا، ہاں جی مجھ سے ڈیل کر۔ مزہ تب تھا کہ وہ یہ تقاضا کرے اور 100 مسلمان اس کے پاس جائیں، ایک یہ چیز نہ بیچ، یہ بھی رکھ، یہ قرض حسنہ لے لے، یہ تیری بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے، ہاتھ پیلے کر، اللہ تیری بیٹی کے نصیبوں کے بدلے میری بیٹی کی رخصتی میں بھی آسانی فرمائے گا۔ مسلمان تو یہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی کی مجبوری پہ یوں نظر ٹکا کے بیٹھے، معاف فرمانا، وہ دیوبندی ہو سکتا ہے، بریلوی ہو سکتا ہے، وہابی ہو سکتا ہے، شیعہ ہو سکتا ہے، مسلمان تب ہوگا جب اس سے اپنے بچے کی طرح، بہن بھائی کی طرح پیار کرنے والا ہوگا۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ آپ کی تاریخ کیا گئے، مکہ سے آنے والا وہ مسافر ہے جس سے نہیں پوچھا تیری برادری کیا، قبیلہ کیا، تعلیم کیا، اس نے نہیں پوچھا، کہا تیرا دین میرا دین، تیرا نبی میرا نبی، تیرا رب میرا رب، تیرا راستہ میرا راستہ ایک ہی ہے، آج تیری خوشی میری خوشی ہے، میری پراپرٹی میں تجھے شریک کر کے بتاؤں گا۔ اقبال کہتے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کو نہ کر، خاص گئے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا گئے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم گئے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی، عزت ہے محبت کی قائم ہے قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ اماں بابا ادھر یہاں کیا گئے، بزنس میں 2 نمبری کرتے ہوئے، اماں نہیں من دی، وہ غیر مذہب ہے، وہ کہتا ہے اماں سے پوچھوں گا۔ ادھر حاجی صاحب کہتے ہیں ڈن ہو گیا سودا، طے ہو گیا، اماں نہیں مان رہے، یعنی بدقسمتی بختی بیری، نام اماں، ابا نہیں مان رہا، میں نے چلاکی کی لیکن میں سمجھا نہیں ہوں کہ جب میں نے اپنے رب کے محبوب کے حکم پر معاملہ ڈن کیا گئے تو اگلے سودے میں میرا رب میری خیالات سے بھی بڑھ کر میرے رزق میں اضافے کا اہتمام فرمائے گا۔ اب بات یہ ہوئی، کہتا ہے اماں آپ بتا، کہتی ہے بیٹے سنو، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے وہ دیتے تو گئے لیکن وہ مذہب چھین لیتے ہیں، دیتے تو گئے مذہب چھین لیتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ ہم نے سیلاب کے دنوں میں دیکھا ایک چھوٹا سا بھائی، 2 بہن بھائی قریب بڑھنے لگے، بھائی اپنی بہن سے کہہ رہا تھا آگے نہ جانا، یہ کچھ نہیں دیں گے، صرف فوٹو بنائیں گے، تمہارے دسترخوان پہ غریب روزے کھولتے رہے اور تم تصویریں کھینچتے رہے، تمہارے دسترخوان پہ تم نے لوگوں سے چندے بندے کر کے دسترخوان سڑکوں چوکوں پہ لگائے یا خود لگائے، فوٹو کھینچتے رہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں تیری میری بہن بیٹی ہو بھائی ہو روڈ پہ بیٹھے ہوئے مسافر کے طور پہ کھانا کھانے لگے، اگلے دن اس کی پکچر اس کے بچوں کے سامنے جائے تو کیا منہ دکھانے کی پوزیشن میں ہوگا؟ خدا کے لیے روٹی کا نوالا دے کے ذلیل نہ کرو، میرا پروردگار بڑا بے نیاز ہے،
فٹ پاتھ پہ کھانے والوں کو بھی اللہ نے اتنے بڑی دولت کا مالک بنایا کہ آج وہ بڑے بڑے ملوں کے اور بڑی بڑی ہوسنگ انڈسٹریوں کے مالک ہیں۔ تذلیل نہ کرو انسان کی۔ کہتے اماں اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس بھی لے آؤں اور دین بھی نہ دوں تو پھر کل بھی جا عقیدے پہ پکا رہے۔ اب بچہ آیا، اس کا خیال تھا دروازہ کھڑکاؤں گا، سوال پیش کروں گا، دستے شفقت فرمائیں گے، دیں گے، لیکن پتہ نہیں ہے یہ کون سا دروازہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ ایک بندہ آیا، اس نے لسٹ بنائی، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، پوری لسٹ بنا کے لے آیا۔ اب امام صاحب کو اس نے دی، امام صاحب نے یوں لسٹ رکھ کے فرمایا ہو گیا۔ اس نے کہا آپ نے لسٹ پڑھی نہیں، ہو گیا۔ فرمایا او میں زہرا دا پتر ہاں، او میں علی دا پتر ہاں، او نبی دا لخت جگر ہاں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے جب تک تیری لسٹ پڑھتا رہتا، اوپر سے نیچے تک آتا، تب تک تو کھڑا رہتا اور کیا بن کے؟ مجھے 2 منٹ لگے یا 4 یا 1 سیکنڈ، جتنی دیر تیری لسٹ کو پڑھتا تب تک تو کھڑا رہتا، مگر سائل بن کے مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ میں زہرا دا پترا، میں کہتا ہوں تجھے سائل بنا کے نہ کھڑا کرو، تجھے مالک بنا کے کھڑا کرو۔ اسی لیے تو نصیر ملت کہتے ہیں آؤ در زہرا پر آپ سے کسی نے بیٹی کی رخصتی کی بات کی، ہزاروں باتیں سنائیں، ہمیں کسی نے آ کے کہا بیٹا بیمار ہے۔ ہاں پروفیشنل لوگ عموماً دروازے پہ مسجد میں حضرات مر گیا، پٹ گیا، پس گیا، ان کا جواب نہیں دینا پڑے گا ہمیں، جس کا پتہ ہے وہ حقدار ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم تو کتنی بار سنا ہے تنخواہ لینے کے لیے کسی نے کہہ دیا پہلے دے دو، مالک چودھری صاحب، حاجی صاحب پہلے دے دو، بچہ بیمار ہے، آج لے کل لے، ہم کیا کرتے گئے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا ترجمان کیا کہتا ہے؟ محسن اسلام امام حسن فرماتے گئے مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تو سائل بن کے کھڑا ہو، میں یہ چاہتا ہوں مالک بن کے کھڑا ہو۔ یہ گئے محمد عربی کا دین، ہم کہاں گئے یہ دیکھنا گئے۔ اب جب وہ بچہ آیا اس کا خیال تھا سوال سناؤں گا، میں بات کروں گا، چاچے نے مارا، تائے نے دھکے دیے، رشتہ داروں نے ذلیل کیا، لیکن مجھے نہیں پتا آپ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہے یا نہیں۔ میں اپنے نبی کی بات کرتا ہوں جسے رب نے دل کی کیفیات سے آگاہ کیا ہے۔ بچہ 2 سال سے کم عمر کا بھی ہو، بول نہ سکتا ہو، پروفیسر کو ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلے گا، وہ دی ان پڑھ اماں وہ دے ہونٹ ہلاون تو دسے گی میرا پتر کی پیا منگدا ہے۔ مولوی اللہ دا نائے زد چھوڑ کے پرے مار رہی جا، ماں ان پڑھ پتر دے ہونٹاں دے ہلن تو دس سکتی ہے کی پیا منگدا ہے، تے مقصود کائنات محمد عربی کے لیے ترازو اٹھا کے بیٹھا۔ تینوں پتہ ہی نہیں ہے وہ میرا نبی پنڈ دا نہیں، قبیلے دا نہیں، ایک پارٹی دا نہیں، وہ بڑھ کے مرنی، وہ ساری کائنات دا رسول بڑھ کے آئے۔ خود کہنے والے نے کہا گئے اس کو میں نے ہر مخلوق کا رسول بنایا، تو رسول تو ہوتا ہی رحمت ہے، تے رحمت ہے ہی جدی تو جیڑی بولی چوی
منگ مالک کنڈ نہیں لگن دے من گے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کے لجپال اب یہ نواز آ گئے جو کہتا ہے سائل بن کے نہیں کھڑا کروں گا لیکن نانا کی عظمت کیا گئے بچہ داخل ہوتا گئے نبی نے درخواست نہیں لی حضرت صاحب صوفی صاحب دیوبندی صاحب وہابی صاحب سنی صاحب یہی بلامی ہے غور کر آنے والا آتا گئے نبی فرماتے ہیں یتیم کو راستہ دے دو چلو جوڑا مولوی اس زد تے ہی ہے جنہوں مصطفیٰ دی عظمت ماں دی گھٹی اچ نہیں ملی انہوں بھی کہہ دینا اللہ نے بتا دیا ہے یہ یتیم ہے منتر راضی ہے اللہ نے بتا دیا ہے یہ یتیم ہے چلو انجی مر لے من لے انجی من لے مولوی پیر قائد کی تعریف پہ باچھیں کھل جاتی ہے نبی کی تعریف پہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے تیرے جمن تے لعنت کتنا بدبخت ہے اس کو کیا پتا جس بیچارے کو عظمت محمدی کی خبر ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا حضور نے فرمایا یتیم کو راستہ دے دو آنے والے نے آ کے بات کی گئے میرے اور آپ کے آقا و مولا اب دو روایتیں گئے ایک روایت اندر گئے چادر لی ایک روایت حضور نے کرتا اتارا جیڑا روزے نو لگے ہے وہ نہ بولے جنہوں روزہ لگے ہے وہ بھی نہ بولے جیڑا سمجھتا ہے آج رمضان دا آخری جمعہ ہے رمضان ہم سے رخصت ہو رکھا گئے اللہ اس رمضان کی پاک گھڑیوں میں نیک بندے سفید ریش بچے جوان ان کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کے سچی توبہ قبول فرما حضور نے قمیض اتاری سخیوں پیروں مولویوں چودھریوں حاجیوں صوفیوں حضور نے قمیض اتاری آمنہ کے لال نے قمیض اتاری مصطفیٰ نے قمیض اتاری حضور نے قمیض دے دی بچہ قمیض اٹھا کے گھر پہنچا کہتا ہے اماں مبارک ہو دین بھی بچایا تیرا لباس بھی لیا اماں تو کہتی ہے وہ دین چھینتا ہے اماں اللہ کی قسم ہے جو بھی اس کا عقیدہ ہے اسی پہ کہہ رہے اماں مجھے اس کی قسم ہے محمد نے دین کی عقیدے کی بات ہی نہیں کی میں نے سوال کرنا تھا کیا نہیں ہے اس نے قمیض اتار کے دے دی ہے یہ آپ کا نبی ہے یہ میرا نبی ہے وہ ہم سب کا نبی ہے ہمارا بھانجا تڑپتا رہا بھتیجی باپ غریب کی دہلیز پہ بیٹھی رہی پڑوسی کی بہن بیٹی ترستی رہی بیٹھتی رہی ہم کھاتے رہے برینڈ کے کپڑے پہن کے گلی میں ٹہلتے رہے ہم اپنی دھج پہ مصروف رہے اور بتاتے رہے ماشاءاللہ 3 روزے رکھے ہوئے کھان ویلے 5-5 10 ڈشاں نال منہ مارے ہیں ہم نے سحری فلاں پہ افطاری فلاں پہ کی ہے کھجورے فلاں جگہ سے منگائی گئے آپ کے نبی نے قمیض اتاری قمیض اتار کے دے دی اماں وہ دین کی بات نہیں کی اس نے میرے سوال کو اس نے سمجھ لیا قمیض دے دی ہے اس کی ماں کہتی ہے پتر جڑے دین والے کسے دی ماں دا سر کجڑ واسطے مذہب بھی نہ پوچھن
پارٹی نہ پوچھیں، مذہب نہ پوچھیں، آپ پھر چاچے والے بابے والے دین کو چھوڑ آپ اسی محمد کے دین کی بارگاہ میں چلے جائیں، جہاں بہن بیٹی سے، بھائی سے، غریب مسافر سے مسلک نہیں پوچھا جاتا بلکہ سوال سے پہلے دیا جاتا ہے۔ اسی پہ اختتام کرتے ہوئے آؤ، دکھوں سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے بچنے کے لیے ہم اسی دربار محمدی سے لو لگا کے ہم اجتماعی طور پر بھیک مانگتے ہوئے کہیں، دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے، روشنی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، مل کے بولیے، دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے، روشنی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے، روشنی یا نبی، ایک نوری جھلک، ایک شیریں ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، ایک کام ہم نے لیا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنا اغیار نے حشر میں منہ دکھائے کہ کیسے تجھے، حشر میں منہ دکھائے کہ کیسے تجھے ہم سے ناکردہ کار امتی یا نبی، اے نبی دے مسیحا، تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اے نبی دے مسیحا، تیری قوم کا، اے نبی دے مسیحا، تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے، روشنی یا نبی، سنت ہے۔